بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ میں فلسطین کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے، لیکن ڈانس کرنا جرم نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ڈانس کر رہی ہے، دوسری طرف جس نے فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہے اس کو نہیں چھوڑا اور اس سے لے لیا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور ایک اور ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ شراب کے حرمت کے بارے میں شخص کیا کہہ رہا ہے۔ الخمر حرام، ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا، فأين تفصيل تحريم الخمر؟ لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر، ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول، ويأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول، ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل، ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم، بل فيهم عظماء ومفكرين وسياسيين وعباقرة، والحقيقة أنه لا شيء يفقدنا العقل كقول بعضهم قدم النقل على العقل. هذا هو الذي فعلا يدمر ويجمد العقل. والحقيقة أن العنصرية والعصبية والغضب تفقد الإنسان عقله أشد مما يفعل الخمر. والبعض يقول أنه حرم لأنه ضار، فهل نحرم الدهون لأنها ضارة أو السكريات؟ القاتل الأول على الكوكب هو الدهون. أرى أن الله ترك أمر الخمر لولي الأمر ليمنعه أو ليسمح به بحث. یہ بھی آپ نے سن لیا، تو اب آتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ مشکاۃ شریف ہے میرے سامنے، اور اس میں حدیث ہے باب مناقب قریش و ذکر القبائل، یہ باب ہے، اس کے ماتحت ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 21 ترمذی شریف کے حوالے سے ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَأَنْ أُمِّ حَرِيرٍ مَوْلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَايَ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعة ہلاک العرب۔ حضرت ام حریر جو ایک صحابی حضرت طلحہ ابن مالک کی آزاد کردہ باندی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے آقا حضرت طلحہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت اہل عرب کا ہلاک ہو جانا ہے۔ تو یہ وہی زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ جو ہے ان قریب اور چیزیں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ قیامت کے علامات میں سے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے سورۃ کاف کی تلاوت ہر جمعے والے دن کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور جو صحیح دین ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔